رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج صحیح بخاری کی پہلی حدیث پر ہمارا چوتھا درس ہے۔ آج کی گفتگو ہجرت کے حوالہ سے ہے۔ ہجرت کا لغوی معنی ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، کنارہ کشی اختیار کرنا، اور ہجرت کا اصطلاحی معنی ہے اپنا دین بچانے کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 4 طرح کی ہوئی ہے۔ جب اہل مکہ کی طرف سے اسلام لانے والوں کو اذیتیں دینے کا سلسلہ بڑھا تو پھر مسلمانوں کی ایک تعداد نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مزید جب کفار کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھا تو پہلے کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد نے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تو حبشہ کی جانب 2 بار ہجرت ہوئی ہے، ہجرت اولا، ہجرت ثانیہ، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمانوں کے لیے رحم دل تھا، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، وہاں مسلمانوں کو امن حاصل تھا، اس لیے مکہ سے حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت ہوئی۔ پھر جب ہجرت فرض کر دی گئی، سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ، تو پھر جو حبشے میں چلے گئے تھے وہ مسلمان بھی، جو مکہ میں تھے وہ بھی، اور آس پاس کے مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہ فرد ہجرت تھی دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف۔ اسی طرح مکہ کے علاوہ مختلف مقامات میں رہنے والے قبائل جو اسلام لا چکے تھے انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت بہت فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے، عمر ابن العاص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ عرض کیا کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔
ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت یہ بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج مقبول بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہجرت ایسا اعلیٰ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی صحیح مسلم میں روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تو طفیل بن عمرو دوسی نے بھی اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد طفیل کے ساتھ آنے والا ایک ہم قوم شخص بیمار پڑ گیا اور بیماری بڑھ گئی۔ جب اس سے وہ بیماری کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی، اس نے اپنے تیر کے پھل کے ساتھ اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی کا کہنا ہے، میں نے اسے خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا تو میں نے کہا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو طفیل نے کہا کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ہاتھوں کو تو نے خود بگاڑا ہے، خراب کیا ہے، تو اسے ہم درست نہیں کریں گے۔ طفیل کہتے ہیں میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دے، اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہجرت کی وجہ سے اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ تو ہجرت نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ ہجرت سے اصل مقصود تو یہ ہے کہ اپنا دین بندہ محفوظ کر سکے اور دین کے احکام پر چل سکے اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکے۔ اس لیے صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ ہجرت کا مقصود ہی گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، دین کا تحفظ ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہجرت کرے لیکن جو ہجرت کا مقصود تھا گناہوں سے بچنا، ایمان کا تحفظ، وہ مقصود حاصل نہ ہو تو پھر اس کی ہجرت وہ کامل ہجرت تو نہ ہوئی۔ روزے کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے کھانا چھوڑ دینے اور پینا چھوڑ دینے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دینے کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزے سے مقصود تقویٰ ہے
گناہوں سے بچنا ہے، تو اگر وہ مقصود حاصل نہ ہو تو پھر اس روزے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح ہجرت سے مقصود دین کا تحفظ اور گناہوں سے کنارہ کشی، تو اس لیے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند سے روایت ہے کہ افضل مہاجر وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے۔ اب ہجرت کر کے جو آیا ہے تو اللہ کی اطاعت کی خاطر آیا ہے نا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ جہاں پہلے موجود تھا وہاں ایسی سوسائٹی اور ایسے حالات ہیں کہ وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، فرائض کی ادائیگی پوری طرح نہیں کر سکتا اور گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو ہجرت اس لیے کی ہے کہ دین کے احکام پہ پورا عمل کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے۔ اس لیے فرمایا کہ افضل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے۔ یعنی گویا کہ جو مہاجر ہے ہجرت کر کے آیا ہے تو ہجرت کے مقصد کو پانے کے لیے پوری زندگی اس کو چوکنا رہنا پڑے گا اور اپنے نفس اور اپنی خواہش کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس طرح وہ مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے گا، تو پھر وہ حقیقی مہاجر کا مصداق بنے گا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور ایسی ہجرت کو افضل ہجرت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہجرت کا لغوی اصطلاحی معنی، ہجرت کی اقسام اور ہجرت کی فضیلت آ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، سورہ النساء، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مغلوب تھے، کمزور تھے۔ قالوا، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس مقام پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف فرض ہجرت نہیں کی اور اس حالت میں انہیں موت آ گئی، اور جب اس حالت میں موت آئی تو اب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، تم کیا کر رہے تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، مغلوب تھے، ہجرت پہ ہمیں قدرت حاصل نہیں تھی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی زمین تو کشادہ تھی اور تمہارے کوئی ایسا عرضہ تو لاحق نہیں تھا کہ تم ہجرت نہ کر سکتے، لہذا ہجرت کرنی چاہیے تھی، ہجرت کر جاتے۔ اب فرض ہجرت دارالحرب سے دارالاسلام کی نہیں کی، اس کی وجہ سے
ان کو جہنم کی سزا ہوگی۔ اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اعلان ہجرت کے بعد مکے میں ٹھہرے رہے، پھر بدر کے میدان میں کفار کے دباؤ سے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور وہاں مارے گئے۔ تو اگرچہ وہ کلمہ اسلام تو انہوں نے پڑھا لیکن ہجرت نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ عذاب کے حقدار بنے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو معذور ہیں ان کا استثناء فرما دیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ ہاں مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، کمزور مرد یعنی بوڑھے مرد اور کمزور عورتیں اور کمزور بچے، جو ہجرت کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں جانتے اور انہیں راستے کا بھی علم نہیں ہے، نہ راستے کا پتہ ہے کہ کس طرف جائیں گے، کدھر جانا ہے، مدینے کے راستے کا بھی علم نہیں، کوئی ہیلا تدبیر چارہ کار ان کے پاس نہیں، اور ہیں بھی وہ کمزور، بوڑھے ہیں یا ننھے بچے ہیں، تھوڑی عمر والے یا عورتیں ہیں، تو یہ اس عذاب والی وعید سے مستثنیٰ ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اور بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت فرض ہے۔ تو صحیح حدیث کے مطابق ایک صحابی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور راستے میں سانپ نے ڈس لیا اور ان کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے افراد ہوں گے، کیونکہ ہجرت کا جو سفر تھا وہ ایک تو کفار کا دباؤ اور ظلم و ستم کا اندیشہ تھا، دوسرا ویسے لمبا سفر تھا، اور ان اوقات میں اور اس زمانے میں سفر بھی بڑے مشکل تھے، تو مختلف قسم کے حوادث پیش آنے کا امکان تھا۔ تو جن کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور راستے میں وصال ہو گیا اور وہ ہجرت کی تکمیل نہیں کر سکا، تو چونکہ وہ اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکلا ہے اور اب اس کے عمل میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے جس میں وہ معذور ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ذمے ان کا اجر وہ ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت وہ فرض ہے۔ احادیث متعدد اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہجرت منسوخ ہو گئی ہے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، ہاں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اب ہجرت کر کے تم ثواب نہیں کما سکتے کیونکہ ہجرت باقی نہیں رہی، ہاں جہاد کے ذریعے اور اچھی نیت کے ذریعے تم ثواب پا سکتے ہو۔ تو ہمیں فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً جہاد کے لیے آ جایا کرو اور جہاد کے لیے روانہ ہو جایا کرو۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر کے ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہم نے سوال کیا کہ
ہجرت کے حوالے سے۔ ہجرت کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک وہ وقت تھا کہ مومنین یا مومن بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کفار کی جانب سے آزمائش میں ڈالے جانے کے خوف سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگتا تھا، یعنی ہجرت کر کے وہ مدینہ آتا تھا۔ تو آزمائش کے خوف سے مومن ہجرت کرتا تھا۔ اب تو اسلام غالب ہو گیا ہے، جو بندہ جہاں چاہے رہ کر اسلام کے احکام پہ عمل کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو لہذا اب گویا کہ ہجرت باقی نہیں رہی ہے، ہاں جہاد اور نیت وہ اب بھی باقی ہے۔ اسی طرح مجاشع ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہجرت پر ہم سے بیعت لیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ ان سے ہجرت کے بارے میں بیعت لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہجرت تو نہیں رہی، ہجرت کرنے والوں پر ہجرت ختم ہو گئی، میں تم سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتا ہوں۔ ایک روایت میں ایمان کا بھی ذکر ہے، تو ایمان، اسلام اور جہاد پر میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ تو بخاری کی یہ جو 3 روایات، ایک تو ابن عباس کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور پھر یہ مجاشع ابن مسعود کی روایت ہے۔ تینوں روایتیں بخاری کی ہیں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی، جبکہ ابو داؤد، مسند احمد اور دارمی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہجرت منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہ ہو، اور توبہ منقطع نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت تا قیامت باقی ہے، اور پہلی 3 روایات جو ہیں بخاری کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت باقی نہیں رہی۔ تو بظاہر ان روایات میں تعارض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ہجرت کی متعدد اقسام ہیں۔ یہ جو بخاری کی روایات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اس زمانے میں اسلام غالب ہونے کے بعد اور مکے کے دارالاسلام بن جانے کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، کیونکہ ہجرت تو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف فرض ہے نا۔ دارالحرب میں رہ کے آدمی اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب مکہ دارالاسلام بن گیا، باقی مقامات دارالاسلام بن گئے، اور وہاں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہجرت فرض نہیں رہی ہے۔ تو مکہ کے دارالاسلام بن جانے کے بعد اب دارالاسلام سے ہجرت وہ فرض نہیں ہے، یہ مقصود ہے۔ اور جو دوسری آیت ابو داؤد، مسند احمد، دارمی کی ہے، جس میں فرمایا کہ ہجرت باقی ہے تا قیامت، تو وہ یہی ہے کہ اگر کسی مقام پر ایسی صورتحال پیش آئے کہ دارالحرم میں وہ مسلمان اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، دین کو خطرہ ہے، تو اس کے اب بھی فرض ہے کہ وہ وہاں سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے۔ تو ہجرت کی شرعی لحاظ سے وہ چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت فرض ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ دارالاسلام سے دارالاسلام کی جانب ہجرت، یعنی ایک دارالاسلام سے دوسری دارالاسلام کی طرف ہجرت۔ تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، ہجرت عامہ اور ہجرت خاصہ۔
ہجرت عامہ تو یہ ہے کہ سارے کے سارے وہاں رہنے والے مسلمان وہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر جائیں، تو یہ ہجرت ناجائز ہے، کیونکہ اگر سارے کے سارے مسلمان کسی دارالاسلام سے ہجرت کریں گے، کسی مقام سے ہجرت کریں گے، تو وہاں کی مساجد ویران ہو جائیں گی اور قبور مسلمان کی قبروں کی بے حرمتی ہوگی، اور بچے، بوڑھے، عورتیں وہ ہجرت نہ کر سکے تو ان کی ہلاکت ہوگی۔ تو اس وجہ سے دارالاسلام سے ہجرت عامہ کی اجازت نہیں۔ اگلی صورت ہے ہجرت خاصہ، یعنی دارالاسلام سے کچھ لوگ، بعض لوگ ہجرت کریں، تو اب وہ ہجرت خاصہ میں جو خرابی لازم آ رہی تھی وہ تو خرابی لازم نہیں آئے گی، لیکن اس کی پھر آگے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی جس مقام پر رہتا ہے، جس مکان میں، جس محلے میں، جس شہر میں، وہاں رہ کر وہ اسلام کے فرائض پہ عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ اگر وہ مکان چھوڑ کے دوسرے مکان میں، یا وہ محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے میں، یا وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا جائے، تو اب وہ فرائض اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، تو اب اس پر بھی یہ ہجرت فرض ہے، اس کے لیے یہ ہجرت فرض ہے، لازم ہے کہ فرائض اسلام، ظاہر ہے کہ جو فرائض اسلام ہیں ان پہ عمل کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جو فرض کا مقدمہ ہو یا فرض کا موقوف علیہ ہو، یا جس عمل کے بغیر فرض کی ادائیگی نہ ہو سکتی ہو، تو وہ عمل بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ تو اب یہاں کسی مخصوص مکان میں، یا کسی مخصوص محلے میں، یا کسی مخصوص شہر میں رہ کر وہ اسلام کے فرائض پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اگر دوسرے مکان، دوسرے محلے یا دوسرے شہر میں چلا جائے تو عمل کر سکتا ہے، تو اب یہ ہجرت اس کے لیے کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آدمی دارالاسلام میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جائے گا، تو بوڑھے والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، جن کی کفالت اور جن کو خرچہ دینا، نان نفقہ دینا آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ہجرت کر جائے گا تو یہ بغیر کفالت کے، بغیر سہارے کے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ والدین وغیرہ یا تو یہ جا نہیں سکتے ہیں، ہجرت کر نہیں سکتے، یا یہ اس کرنے پہ راضی نہیں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ ہجرت کر کے جاتا ہے تو جن کا نان نفقہ ان پہ لازم تھا اب وہ ضائع ہو جائے گا، تو یعنی نان نفقہ جو ہے وہ رہ جائے گا، اور یہ جو اس کی ذمہ داری تھی شرعی، اس کو وہ پورا نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شہر میں ایک ایسا عالم دین ہے جو لوگوں کی شرعی رہنمائی کرتا ہے اور شرعی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اب وہ اگر ہجرت کر کے چلا جائے گا تو یہاں لوگوں کو شرعی رہنمائی میسر نہیں ہوگی، تو اس بڑے عالم کے لیے بھی ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ دارالاسلام میں وہ ایک جگہ سے دوسری طرف، یا ایک دارالاسلام سے دوسری دارالاسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو اب یہ جو پچھلی وجوہات ہیں ان میں سے کوئی وجہ بھی اس کے لیے نہیں ہے، وہ یہاں بھی فرائض اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، وہاں جا کے بھی عمل کر سکتا ہے۔ یہاں کوئی اس کے بیوی بچے ایسے افراد نہیں ہیں جن کی کفالت اس کے ذمے ہو، اور یہ اگر چلا جائے تو وہ بغیر کفالت کے رہ جائیں گے، یہ صورت بھی نہیں ہے۔ نہ وہ ایسا بڑا عالم ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہوں، چلا جائے گا تو لوگوں کی شرعی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اس کے لیے وہاں اور یہاں رہنا وہاں رہنا برابر ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ وہ جائز ہے، جو اپنی مصلحت دیکھے اس کے مطابق یہ عمل کرے۔ تو
یہ جب ہجرت کی شرعی صورتیں اور ان کے احکام آپ کے سامنے آ گئے کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت وہ فرض ہے، اور دارالاسلام سے دارالاسلام کی طرف ہجرت عامہ یہ ناجائز ہے۔ رہی ہجرت خاصہ، تو اگر وہ فرائض اسلام پر کسی جگہ پہ عمل نہیں کر سکتا، دوسری جگہ عمل کر سکے گا، تو پھر یہ بھی ہجرت اس پہ فرض ہوگی۔ اور اگر یہ ہجرت کرے گا تو بیوی بچے یا بوڑھے والدین ان کی کفالت نہیں ہو سکے گی، اور وہ پیچھے بغیر سہارے کے رہ جائیں گے، تو اب ہجرت اس کے لیے ناجائز ہوگی۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہے تو اب اس کے لیے ہجرت کرنا وہ جائز ہے، اور اگر وہ اچھی نیت سے کرے گا یا اچھے مقصد کے لیے کرے گا تو اسی اعتبار سے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب اس تفصیل کے بعد موجودہ دور میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اس صورتحال پہ آپ نظر ڈالیں کہ پاکستان یا دیگر جو اسلامی ممالک ہیں تو ان کو چھوڑ کر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، افریقہ اور دیگر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں کی شہریت حاصل کر کے باقاعدہ وہیں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اکثر طور پر ان کی ایسی جگہ رہائش ہوتی ہے کہ وہاں ان کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی ماحول وہ میسر نہیں ہوتا۔ تو خود اگرچہ ان کو کچھ دین کا پتہ ہوتا ہے، لیکن آگے جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں تو وہ اسی ماحول میں پیدا ہوئیں، اسی ماحول میں پروان چڑھیں، انہوں نے اسلام کا ماحول دیکھا ہی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ایک تو خود اسلام سے دوری، اسلام کے حکام پر عمل میں غفلت اور سستی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، پھر آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اسلام سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں یا اسلام ہی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ صرف مال کی خاطر، اپنی آسانی اور سہولت اور آسائش کی خاطر وہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں جا رہے ہیں، یہاں پر ماحول ان کے لیے مناسب میسر نہیں ہے، اور جہاں رہ کر وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پورا نہیں کر سکتے، اور پھر آگے ان کی آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے کئی طرح کی قباحتیں اور خرابیاں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر اسلام کی تعلیمات پر عمل میں دشواری ہو، وہ جگہ چھوڑ کر ایسی جگہوں پر ہجرت کرنی چاہیے اور رہنا چاہیے جہاں اسلام کی تعلیمات پہ بندہ عمل کر سکے۔ قرآن میں سورہ انفال کے اندر ایک حکم یہ بیان فرمایا گیا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ دارالحرم میں ہی رہے، تو تمہارا ان کے ساتھ میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو حکم ہے خاص، یہ اس وقت کے لیے تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا۔ تو اس وقت کے اعتبار سے یہ لوگ جو دارالحرم میں ہی رہے اور ہجرت نہیں کی تھی، اگرچہ صاحب ایمان تھے، تو یہ ان کی جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میراث کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا، ہاں، جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دارالحرم میں رہنے والے ہیں وہ وہاں کی حکومت کے انڈر ہیں، وہاں کے قوانین کے پابند ہیں۔ جو دارالاسلام میں رہنے والے ہیں وہ دارالاسلام
کے قوانین کے پابند ہیں تو یہ دارالاسلام کے قوانین وہ وہاں رہنے والے مسلمان پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اب وہ جو مہاجر انصار کی آپس میں میراث تھی وہ تو اب منسوخ ہو گئی، اور اب جو ہے نا وہ نسبی اعتبار سے جو رشتہ دار ہیں ان کو وارث ٹھہرایا گیا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دارالحرب میں رہنے والے ہیں کہ وہاں ایمان لائے وہیں رہے، ہجرت نہیں کی، تو پھر جو اسلامی ریاست کے قوانین ہیں وہ ان کے لیے وہ ان پہ لاگو نہیں ہوں گے، اور اس طرح وہ ان کے یعنی عمل میں ایک نقص باقی رہے گا۔ تو یہ ہے ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام اور اس کی فضیلت اور پھر اس کے احکام۔ تو ہجرت سے مقصود یہی ہے کہ آدمی اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کر سکے اور دین کے احکامات پہ عمل کر سکے، اور دارالاسلام میں آ کر وہ اہل اسلام کی قوت میں اضافے کا وہ سبب بن سکے، اور وہاں آ کر وہ دین کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سیکھ سکے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ماحول ملتا ہے تو ماحول میں اس ماحول کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے، ماحول کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں سب نیکی کر رہے ہیں تو وہاں آپ کے رہیں گے تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا۔ جب سارے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور دنوں کے اندر روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اور دنوں میں پھر بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر صحبت کی مثال وہ عطار کی دکان اور لوہار کی دکان کے ساتھ اس کی تمثیل دی گئی ہے۔ تو ہجرت کے احکام کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اس کے مطابق عمل کریں کہ اگر ہم میں سے کسی کے لیے کسی مقام پر رہ کر اسلام کے احکام پر عمل کرنا وہ دشوار ہے اور بچوں کی دینی تربیت وہ دشوار ہے، تو پھر ایسی جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے جہاں خود بھی اسلام کے احکام پر آسانی سے عمل کیا جا سکے اور اپنے بچوں کے لیے بھی تعلیم و تربیت کا اسلامی تعلیم و تربیت کا ماحول میسر آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔